السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پنجاب کے جو 20 حلقوں پر مشتمل ضمنی انتخابات ہوئے، جس میں پی ٹی آئی نے 15 نشستوں سے کامیابی حاصل کی ہے، جس کے بعد نون لیگ نے 4 نشستوں پر دوسرے نمبر پر آئی ہیں اور تیسرے نمبر پہ آزاد امیدوار نے ایک سیٹ حاصل کی ہے۔ اور اس کے بعد جو اپ سیٹ ہوا ہے، جو بڑا یہ جو 3 جماعتیں تھی، یہ بہت بڑی جماعتیں تھی، جیسے پی ایم ایل این، پی ٹی آئی اور تحریک لبیک۔ تحریک لبیک والوں کا دعویٰ تھا کہ ہم یہاں سے لاہور سے 2-3 سیٹ جیت جائیں گے، لیکن ان کو افسوس سے بہت افسوس ہوا ہے کہ ایک سیٹ بھی نہیں ملی۔ تو پہلے اس ضمنی الیکشن سے پہلے بتایا جا رہا تھا کہ ماہرین بھی کہہ رہے تھے کہ اس الیکشن کے بعد جو ہے پولیٹیکل سچویشن جو ہے نا، وہ پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن وہ بدل کے رکھ جائے گی۔ تو یہ پی ٹی آئی کی جو شکست ہے، پی ٹی آئی نے جو پی ایم ایل این کو شکست دی ہے اپنے ہوم گراؤنڈ پر، اس سے تو نون لیگ کا کیریئر پولیٹیکل کیریئر ایک قسم کا ختم ہو گیا، کیونکہ عمران خان نے 80% حکومت عمران خان کی پاکستان میں آ چکی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اماد خلجی، جو کہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ یہ پی ایم ایل این کو جو اتنی بڑی شکست ہوئی ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی، پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے اس بائی الیکشن کے پروگرام میں بلایا، اور اس کے بعد بہت بہت مبارک پاکستان کو۔ پاکستان کی آج جیت ہوئی، پاکستان کی قوم آج یقیناً خوش ہوگی، کیونکہ آج پاکستان کی قوم نے ثابت کر دیا کہ وہ عمران خان کی بیانیے کے ساتھ ہے۔ دیکھیں جی، یہ جو 20 سیٹوں پر الیکشن ہوا آج، اس نے آج گیم بدل ڈالی پنجاب کی، کیونکہ بہت سے لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے، سینئر رہنما نون لیگ کے، کہ ہم 15 سے 16 سیٹس جیتیں گے۔ وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہی دعویٰ کر رہے تھے سیم۔ تو نظر یہی آ رہا تھا کہ بڑا تگڑا مقابلہ ہوگا، لیکن نون لیگ کو بڑا اپسیٹ ہوا، 2 سے 3 سیٹس شروع میں، پھر اب آخر میں جب تمام رزلٹ آئے تو 4 سیٹیں وہ جیت سکی۔ تو اس کے بعد اچھا جی اچھا مارکیٹ جی، یہ بتائیں کہ یہ دانلی جو ہے نا، دانلی کی تو پوری وہ ہو رہی کوشش کی جا رہی تھی پی ایم ایل این لو کی طرف سے کہ پوری ہم دانلی کی جائے، تو دانلی ان کی پوری کوشش تھی، وہ ان میں ناکام ہوئے۔ حالانکہ دانلی آپ کب تک کر سکتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو ووٹ بینک ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ دانلی آپ کریں گے 100% آپ کریں گے تبھی آپ پی ٹی آئی کو شکست دیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو عمران خان کے پاس جو عوام ہے، جو ہم نے جلسوں میں بھی دیکھا، وہ لاہور گئے، کے پی کے گئے، وہاں پر گئے، تو انہوں نے دکھایا کہ میرے پاس عوام ہے۔ تو ان جلسوں کے دوران یہ پی ایم ایل این والے لوگ کہتے تھے، کہ پی ایم ایل این پارٹی والے کہتے تھے، سوشل میڈیا پہ جو نون لیگ کے سپورٹرز تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو جلسے ہیں اس میں یہ فوٹو شاپ کیے ہوئے، مطلب اتنے بندے آئے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ جو الیکشن ہے، ضمنی الیکشن، یہ ان کے لیے ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ عمران خان کے پاس جو ووٹرز ہیں، یہ اصلی ہے، یہ جو ریئل ووٹرز ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا۔ جس طرح عمران خان نے اس بائی الیکشن کے لیے جو جلسے کیے، آخری دن عمران خان نے 4 جلسے کیے، 3 لاہور میں اور ایک فیصل آباد میں، تو وہ جلسے بہت بڑے تھے۔ اور جبکہ ہم ایک دوسری طرف مریم نواز کے جلسے دیکھتے تھے تو کافی افسوس ہوتا تھا کہ اتنی بڑی جماعت کے اتنے چھوٹے چھوٹے جلسے ہو رہے ہیں۔ اور دیکھیں، دھاندلی کا جہاں تک ذکر ہے، تو دھاندلی تو ابھی بھی کافی جگہوں پہ لگ رہے کہ ہوئی ہے۔ جس طرح شہباز گل کو گرفتار کیا انہوں نے صبح لودرا سے، اور نہیں سوری، جس طرح شہباز گل کو انہوں نے گرفتار کیا مظفر گڑھ سے، اور بھی کافی رہنما پی ٹی آئی کی جن کو انہوں نے پنجاب نہیں آنے دیا۔ شبلی فراز کو پنجاب سے باہر نکالنے کی کوشش کی گئی۔ اس طرح اور بہت سے واقعات نظر آتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ہمیں بہت سے ایسے واقعات مل جائیں گے۔ تو دیکھیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کتنی دھاندلی کر لیں گے۔ ایک تو جو ووٹرز کا ٹرن آؤٹ ہے وہ اتنا زیادہ تھا، ان کی ایوریج اتنی زیادہ تھی کہ جنرل الیکشن میں بھی اتنا ٹرن آؤٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس بار عوام نکلی ہے عمران خان کی خاطر۔ عمران خان نے کال کی تھی کہ تمام لوگ نکلے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ویل چیئر پر لوگ آ رہے ہیں، بزرگ ہمارے آ رہے ہیں ووٹ ڈالنے۔ تو دیکھیں، بہت بڑی بات ہے۔ بائی الیکشن میں 50% ٹرن آؤٹ امپاسبل ہے، ہسٹری میں پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن عمران خان نے شعور ڈالا ہے لوگوں کے اندر ووٹ ڈالنے کا۔
ووٹ آپ جس جماعت کو بھی ڈالیں لیکن گھر سے لازمی نکلیں، یہ ایک میسج دیا عمران خان نے. تو میرے خیال سے اب ایک جو ہماری گورنمنٹ ہے، موجودہ گورنمنٹ، تو وہ اب اسلام آباد کی گورنمنٹ ہی رہ گئی ہے. 24 کلومیٹر کے ارد گرد ان کی گورنمنٹ ہے، کیونکہ اگر شہباز شریف سمجھدار ہیں تو ان کو میرے خیال سے استعفیٰ دے دینا چاہیے اور اسمبلیاں تحلیل کر دینی چاہیے، کیونکہ وہ اب اسلام آباد کے پرائم منسٹر رہ گئے ہیں 24 کلومیٹر کے ارد گرد. یہ گولرا موڑ سے لے کے بارہ تک کے وزیر اعظم رہ گئے ہیں. تو اگر وہ استعفیٰ دے دیں گے تو ان کے لیے بہتری ہے، کیونکہ پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. کے پی پہلے ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، بلوچستان، سندھ، گلگت بلتستان کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اگر وہ استعفیٰ دے دیں گے تو ان کے لیے بہتری ہوگی. جی اچھا مدخلی صاحب، اس میں آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جو مریم نواز کا جو بھی ٹویٹ آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اپنی شکست انہوں نے تسلیم کی، تو انہوں نے کہا ہے کہ مطلب یہ پی ٹی آئی کو بھی شاباش دی ہے کہ کنگریچولیشن کی ہے کہ مطلب آپ جیتے ہیں، ہمیں اپنی ہار تسلیم کرنی چاہیے، ہمیں اپنی غلطیوں کو کرنا چاہیے کہ مطلب نیکسٹ ٹائم ہم یہ کریں، ہم سے کیا غلطی ہوگی. مطلب انہوں نے اپنی جیت کو مطلب ہار کو تسلیم کیا ہے. یہ ایک قسم کا اچھا ایک اسپورٹس میں اسپرٹ تو نہیں کہہ سکتے ہیں، اس کو اسپرٹ آف پولیٹکس کہہ سکتے ہیں یس. کہ انہوں نے اپنی جو ہار تسلیم کی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، بڑی اچھی بات ہے. ہم نے تو اس چیز کو پسند فرماتے ہیں. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک اچھی ایک جذبہ ہونا چاہیے اور شکست تسلیم کرنا ہی ایک بہت بڑی بات ہے. انہوں نے شکست تسلیم کی ہے، لیکن میرے خیال سے ان کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا شکست تسلیم کرنے کی، کیونکہ گورنمنٹ ان کی تھی، ساری مشینری ان کی تھی، ٹھیک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہی تھی. تو میرے خیال سے تو اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. مادخلی صاحب، یہ جب آپ کو جو نا ہوم کراؤڈ پہ شکست ہوتی ہے نا، یہ ایک بہت بڑا ڈچکا ہوتا ہے. اس بالکل سے پہلے ہم دیکھتے تھے پنجاب میں پی ایم ایل این کا راج ہوتا تھا، وہاں پہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہوتا تھا، کراؤڈ بھی ان کا ہوم ہوتا تھا. لیکن اس دفعہ اس ضمنی انتخابات میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان کا گراؤنڈ تو ہوم گراؤنڈ تھا، لیکن ان کا جو کراؤڈ تھا نا وہ ہوم نہیں تھا. کہ جو پی ٹی آئی نے جو ان کو شکست دی ہے نا، یہ اس بات کے ثبوت ہے کہ ان کی جو حکومت ہے پنجاب میں یہاں سے بھی چلے گی، اور خان کا جو ہے نا کپتان کا راج اب پنجاب میں بھی آ گیا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، عرفان، بہت بڑا اپسیٹ ہوا ہے نون لیگ کو، کیونکہ نون لیگ پنجاب تو نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتی تھی، بلکہ ابھی بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گڑھ ہے. لیکن اس بار یہ بائی الیکشن نے ثابت کر دیا کہ عمران خان کی ہوا نہ صرف کے پی اور اسلام آباد میں ہے، بلکہ پنجاب میں، پورے پنجاب میں چھا گئی ہے. بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جہانگیر ترین چلا گیا ہے، تو جہانگیر ترین صاحب چلے گئے ہیں تو اب الیکشن جیتنا مشکل ہوگا ان کے علاقے میں. لیکن پی ٹی آئی نے دونوں سیٹیں وہاں سے جیتی ہیں، بہت بڑی بات ہے. اور میرے خیال سے اب مریم نواز صاحبہ کو بھی اپنے بیانیے پر غور کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگلی دفعہ تیاری کے ساتھ آئیں. کیونکہ میں بھی آج پورا دن کوٹا تحصیل میں نے گزاری پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ. تو ووٹرز کا ٹرن آؤٹ بہت زیادہ تھا پہلے سے، لیکن عوام یہی کہہ رہی تھی کہ راجہ صغیر احمد یہ سیٹ جیت جائیں گے. لیکن پھر بھی جو ان کی تحصیل کلر سعیدہ ہے وہاں پہ زیادہ زور کرنل صاحب کا تھا، جو پی ٹی آئی کی طرف سے لڑ رہے تھے، کرنل محمد شیویر روان. تو لیکن رات کے 12-1 بجے اچانک ان کی ووٹنگ روک دی جاتی ہے، گنتی روک دی جاتی ہے. اور 32 سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 32 پولنگ اسٹیشن کا جو رزلٹ ہے وہ انہوں نے ایجنٹ کو واپس ہی نہیں کیا. تو اس بنا پر انہوں نے نون لیگ، اور اس سے ایک اور بات یہ کہ مریم اورنگ زیب نے ٹویٹ کی اور اس میں یہ بتایا کہ ہم راول پنڈی کی سیٹ جیت چکے ہیں، جبکہ ابھی آفیشیلی اناؤنس ہی نہیں ہوا تھا اور 32 پولنگ اسٹیشن کے ابھی رزلٹ آنے تھے اور انہوں نے نون لیگ کو انہوں نے جیت دے دی تھی. تو یہ میرے خیال سے اس پر کوئی تحقیقات ہونے چاہیے. اور صرف 49 ووٹوں سے جو ہیں راجہ صرف 49 ووٹوں سے راجہ صغیر احمد صاحب یہ سیٹ جیتے ہیں. پی پی 07 جو راول پنڈی کی سیٹ تھی، اہم سیٹ تھی، بڑا تگڑا مقابلہ ہوا.
لیکن اس پر دیکھیں اس پر آگے کیا، بس بڑا تگڑا مقابلہ ہوا. جی آگے. اچھا جی اچھا عماد، آپ سے ایک لاسٹ کوشچن کہ یہ ابھی جو ضمنی انتخابات ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی کو اتنی بڑی کامیابی ہوئی ہے اور دوسری طرف سے نون لیگ کو بڑی ہار تسلیم کرنی پڑی، تو اس کے بعد حکومت کا کیا لائے عمل ہوگا اور عمران خان ان کا کیا لائے عمل ہوگا آگے؟ دیکھیں، جیسے ہی ابھی نون لیگ نے شکست تسلیم کی تو شہباز شریف صاحب نے بھی اجلاس بلوایا ہے، تو کوئی نہ کوئی لائے عمل ہوگا. لیکن میرے حساب سے سننے میں یہی آ رہا ہے کہ دیکھیں، دو رائے ہیں. یا تو اسمبلیاں تحلیل ہوں گی پنجاب. دیکھیں 22 تاریخ کو اب تو ایک 100% چانس ہے، بلکہ 100% چانس ہے کہ وہ پرویز الہی صاحب پنجاب کے چیف منسٹر منتخب ہو جائیں گے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ 188 انہوں نے اپنی گنتی پوری کر لی ہے، 186 انہوں نے پورے کرنے تھے، اور جبکہ 2 ان کے پاس بونس ووٹ آ گئے ہیں. تو اب پی ٹی آئی کے پاس اگر وہ اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں، تمام لوگ استعفے دیتے ہیں پنجاب اسمبلی سے اور اس کے بعد کے پی اسمبلی سے، جبکہ گلگت بلتستان میں بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا الیکشن کمیشن کے لیے کہ وہ ان تمام سیٹوں پہ دوبارہ الیکشن کروائیں. تو پھر ان کے علاوہ ایک جنرل الیکشن ہی ایک آخری آپشن بچتا ہے گورنمنٹ کے لیے. اگر آپ میرے سے پوچھیں تو شہباز شریف کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہ استعفیٰ دیں اور یا تو صدر کو بھجوائیں، اسمبلیاں تحلیل کروائیں. اور کیونکہ انہوں نے ان کے سامنے ہے رزلٹ، کا عوام ایک ہی چیز چاہ رہی ہے کہ الیکشن ہو، اور عمران خان کے کال پر عوام ایک ہی چیز چاہ رہی ہے کہ الیکشن ہو، تاکہ ہماری اکانومی بہتر ہو، تاکہ ایک نئی گورنمنٹ آئے اور شروع سے وہ ایک چیز کو لے کر چلے. جی بہت شکریہ عماد خدیج صاحب. جیسے کہ عماد خدیج صاحب نے بتایا کہ گورنمنٹ کے لیے ایک واحد حل یہی ہے کہ الیکشن کی طرف جائیں، کیونکہ عوام بھی چاہتی ہے کہ الیکشن ہو. گورنمنٹ تو اب پوری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے، ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہمارا جو ووٹ بینک ہے وہ تو ٹوٹلی ایکسپوزڈ ہو گیا ہے. خان کے ہر طرف ہی چرچے ہیں. ویڈیو میں اب تک اتنا ہی. مزید ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.